بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی بخاری میں کتاب الحوالہ میں کہ اذا احال دین المیت علی رجل جاز، کہ اگر کسی میت کا قرض کسی زندہ شخص کے حوالہ کر دیا جائے تو یہ درست ہے اور جائز ہے۔ میں یہ حدیث پڑھا تھا، اس حدیث کا ترجمہ کیا تھا، اس کی تشریح میں پہنچا تھا یہاں تک کہ کچھ زواج تلاش کرنے کی دھن میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ اس طرح بآسانی ان کی دکان چل سکتی ہے۔ یہ پیچھے لمبی عبارت ہے۔ اب آگے کی جو بات ہے وہ حافظ ابن حجر کی ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کافی لمبی عبارت ہے فتح الباری کی، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ حدیث جابر میں حاکم نے یوں زیادہ کیا ہے کہ میت کے قرض والے وہ 2 دینار تیرے اوپر تیرے مال میں سے ادا کرنے واجب ہو گئے، یعنی انہوں نے اسے قبول کر لیا تھا تو پھر یہ واجب ہو گئے، اور میت ان سے بری ہو گیا، یعنی میت اس سے بری ہو گئی۔ یہاں ضمیر میت کی طرف پلٹے گی تو مؤنث ہو جائے گا۔ اس صحابی نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، واقعہ یہی ہے۔ پھر آپ نے اس میت پر نماز جنازہ پڑھائی۔ اس لیے جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ سے ملاقات کرتے تو آپ دریافت کرتے تھے کہ اے ابو قتادہ، تمہارے ان 2 دیناروں کا وعدہ کیا ہوا؟ یہاں تک کہ ابو قتادہ نے کہہ دیا کہ حضور ان کو میں ادا کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اب تم نے اس میت کی کھال کو ٹھنڈا کر دیا۔ ایسا ہی واقعہ ایک مرتبہ اور بھی ہوا ہے، جسے دارقطنی نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا، آپ اس کے کسی عمل کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھتے، مگر قرض کے آپ اس کے کسی عمل کے بارے میں کچھ نہ پوچھتے مگر قرض کے سے متعلق ضرور پوچھتے۔ اگر اسے مقروض بتلایا جاتا تو آپ اس کا جنازہ نہ پڑھتے، اور اگر اس کے خلاف ہوتا تو آپ جنازہ پڑھا دیتے۔ ایک دن ایک جنازہ لایا گیا۔ جب آپ نماز کی تکبیر کہنے لگے تو پوچھا گیا کہ کیا یہ مقروض ہے؟ کہا گیا کہ ہاں 2 دینار کا مقروض ہے۔ تو آپ جنازہ پڑھانے سے رک گئے، یہاں تک کہ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ 2 دینار میرے ذمے ہیں، میں ادا کر دوں گا، اور یہ میت ان سے بری ہے۔ پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ اے علی، اللہ تم کو جزائے خیر دے، اللہ تم کو بھی تمہارے رہن سے آزاد کرے، یعنی تم کو جنت عطا کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی میت مقروض ہوا اور اس وجہ سے اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھائی جا رہی ہو، تو اگر کوئی مسلمان اس کی مدد کرے اور اس کا قرضہ اپنے سر لے لے تو یہ بہت بڑا کار ثواب اور باعث رضائے الہی ہے، رسول بھی خوش ہوں گے۔ اور اس حدیث کے ذیل میں داخل ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا، خاص طور پر جب کہ وہ دنیا سے کوچ کر رہا ہے۔ ایسے وقت ایسی امداد بڑی اہمیت رکھتی ہے، مگر بعض نام نہاد مسلمانوں کی عقلوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایسی امداد پر 1 کوڑی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ویسے نام و نمود کے لیے مردہ کی فاتحہ، تیجا، 40واں، من گھڑت رسموں پر کتنا ہی روپیہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ رسوم ہیں جن کا قرآن و حدیث و اقوال صحابہ
حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ سے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر شکم پرور علماء نے ایسی رسموں کی حمایت میں ایک طوفان جدال کھڑا کر رکھا ہے، اور ان رسموں کو عین خوشنودی اللہ و رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیتے ہیں، اور ان کے اس بات کے لیے آیات قرآنی و احادیث نبوی میں وہ تعویلات فاسدہ کرتے ہیں کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اور وہ جو شاعر نے شعر کہا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں والی بات ہے ہمارے ان بعض علماء کے سلسلے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے امر دین میں یا ہمارے دین میں ایسی نئی چیز نکالے جس کا ثبوت ہماری شریعت سے نہ ہو، وہ مردود ہے۔ یہاں ایک بات اور دیکھ لیجئے، احداث فی الدین، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، ایک ہے دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، اور ایک ہے دنیاوی امور میں نئی چیزیں بنانا اور ترقی کرنا۔ تو دنیاوی امور کے سلسلے میں ہر وہ چیز نئی چیز بنا سکتے ہیں جو انسانیت کے لیے مفید ہے اور فائدہ مند ہے، لیکن دین میں کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے، اور نہ ہی کوئی ایسی تعبیر استعمال کریں گے جس سے دین کا مذاق ہو، دین کا استہزاء ہو۔ جیسے یہ کہنا کہ یہ تو اصول میں سے نہیں ہے، یہ تو قشور میں سے ہے۔ اصل بھی اہم ہے اور فرع بھی اہم ہے، سب اہم ہے۔ جو واجب ہے وہ بھی اہم ہے، جو فرض ہے وہ بھی اہم ہے، جو سنت ہے وہ بھی اہم ہے۔ اب بہت سی عوام ایسی ہے جو ان کے معنی کو سمجھتی ہے، تو جو فرض ہیں اس کی ادائیگی کرتی ہے، اور جو سنن و نوافل ہیں ان کا اہتمام نہیں کرتی ہے، یا اور دوسرے بہت سارے احکام ہیں جو فرضیت کے دائرے میں نہیں آتے ہیں تو ان کا اہتمام نہیں کرتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے آدمی کا دل، جب یہ سنن کو نوافل کو سب چھوڑ دیا تو فرائض کو چھوڑنے پر بھی اس کا دل مضبوط ہو جائے گا، قوی ہو جائے گا، اس کو بھی چھوڑنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد میں یہاں پر اور عبارت ہے کہ جو ہمارے دین میں ایسی نئی چیز نکالے جس کا وجود، جس کا ثبوت ہماری شریعت سے نہ ہو، وہ مردود ہے۔ ظاہر ہے کہ رسوم مروجہ نہ عہد رسالت میں تھی، نہ عہد صحابہ و تابعین میں، جبکہ ان زمانوں میں بھی مسلمان وفات پاتے تھے، انتقال کرتے تھے، شہید ہوتے تھے، مگر ان میں کسی کے بھی تیجا 40واں کا ثبوت نہیں، کسی کا تیجا نہیں ہوا، کسی کا 40واں نہیں ہوا۔ جو مختلف قسم کے رسوم یا رسم و رواج انتقال کے بعد ہوتے ہیں یا قبروں پر بہت سا کیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے بھی ثبوت نہیں کہ ان کے انتقال پر ان کا تیجا ہوا ہو یا ان کا 40واں کیا گیا ہو۔ نہ امام شافعی کا تیجا اور فاتحہ ثابت ہے، جب حقیقت یہ ہے کہ اپنی طرف سے شریعت میں کمی بیشی کرنا خود لعنت الہی ہے، لعنت الہی میں گرفتار ہونا ہے۔ تو اس سلسلے میں لوگوں کو سوچنا چاہیے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور دوسروں کی باتیں بھی سننی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان بدعتیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جہاں موقع ملتا ہے علماء اہل حدیث آمنے سامنے باتیں کرتے ہیں، نہیں تو سب سے بڑا اسٹیج وہ یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے، سب سے بڑا اسٹیج یوٹیوب ہی ہے، سوشل میڈیا، اس کے ذریعہ سے بھی بہت سی باتیں دنیا کو دی جاتی ہیں اور بھیجی جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑا ذریعہ، بہت مؤثر وسیلہ ہے دین کی تبلیغ کے لیے اور اچھی باتوں کو پھیلانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت بڑا خطرناک چیز ہے کہ اس پر سے
ख़वातीन की फहाशी को, ख़राब लोगों को, फिल्म है या एक ही और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जायज़ नहीं हैं, हराम हैं, जिसमें मर्द व ज़न का इख्तिलात है, बड़ी बड़ी अजीब चीज़ें हैं, सब उसमें मौजूद रहती हैं। यहाँ तक कि तवाइफ़ों के नंबर भी होते हैं, उनके फ़ोटो भी होते हैं, उनकी जगहें भी होती हैं, और आदमी बहुत आसानी के साथ वहाँ पहुँच जाएगा। ये ख़तरा भी है, फ़ायदा भी है, इसको देखना भी चाहिए। यानी जो फ़ायदे की चीज़ें हैं, फ़ायदे की चीज़ों को देखें, उससे फ़ायदा उठाएं। दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी से, यानी जिन लोगों ने अपनी लाइब्रेरी उसको इस पर डाला है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे डाला है, तो ऐसी सूरत में वो लाइब्रेरी दिख सकती है। वहाँ से कोई भी किताब देख करके और उससे अपना इक़्तिबास ले सकते हैं, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में उसे दाखिल करके अपनी बहस को, अपनी थीसिस को, अपनी पीएचडी के रिसाले को बेहतर से बेहतर और इल्मी से इल्मी बना सकते हैं। अब इसके बाद में हमारी नई बहस शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल कफ़ाला की कफ़ालत का बयान। अरबी में तो ये कफ़ाला है, आम तौर से उर्दू में केफाला बोला जाता है, केफालत, और अगर कोई कफ़ालत बोले तो कहते हैं ये नासमझ है, यही कहेंगे कि ये नासमझ है। कफ़ाला ये फ़ाला के वज़न पर है, जैसे जहालत, लेकिन जहालत ही बोला जाता है। दूसरी जुबान में आने के बाद जो लफ्ज़ बोला गया तो वो ऐसे ही हो जाता है, जुबान पर चढ़ जाता है और सब वही बोलने लगते हैं। बहरहाल ये किफ़ालत का बयान। बाबुल कफ़ालत फ़िल क़र्ज़ि वद्दुयून बिल अबदान व गैरिहा। कर्ज़ों की हाजिर ज़मानत और माली ज़मानत के बयान में शरीयत में ये दोनों दुरुस्त हैं, यानी हाजिर ज़मानत और माली ज़मानत। यानी आदमी हाजिर है, या कि अब या तो मुजरिम ही हाजिर हो या कोई दूसरा हो, या एक ही माल की ज़मानत दी जाए। शरीयत में ये दोनों दुरुस्त हैं। ज़ामिन को मदीना वाले ज़ईम और मिस्र वाले हमील और इराक वाले कफील कहते रहे हैं। हदीस नंबर 2290। यहाँ पर जो रिवायत है कि हमजा बिन अम्र असलमी अपने वालिद यानी मोहम्मद बिन हमजा बिन अम्र असलमी अपने वालिद हमजा बिन अम्र असलमी से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर ने अपने अहद खिलाफत में उन्हें ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। जहां वो ज़कात वसूल कर रहे थे, वहां के एक शख्स ने अपनी बीवी की लौंडी से हम बिस्तरी कर ली। हमजा ने इसकी एक शख्स से पहले जमानत ली, यहां तक कि वो हजरत उमर की खिदमत में हाजिर हुए। उमर ने उस शख्स को 100 कोड़ों की सजा दी थी। उस आदमी ने जो जुर्म उस पर लगा था, इसको कबूल किया था, लेकिन जहालत का उज़्र किया था और कहा था कि मैं ये समझता था कि मेरी बीवी की लौंडी है, इसलिए मेरे लिए भी जायज़ है, मैं ये नहीं समझता था कि मेरे लिए हराम है। हजरत उमर ने उसको माजूर रखा और जरीर और अशास ने अब्दुल्ला बिन मसूद से मुर्तदों के बारे में कहा, मुर्तद जो दीन छोड़ देते हैं, कि इनसे तौबा करवाइए और इनकी जमानत तलब कीजिए कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, वो दोबारा नहीं होंगे ऐसा। चुनांचे उन्होंने तौबा कर ली और जमानत खुद उन्हीं के कबीला वालों ने दे दी। हम्माद ने कहा, जिसका हाजिर जामिन हो, अगर वो मर जाए तो जामिन पर कुछ तावान नहीं होगा, लेकिन हकम ने कहा कि जिम्मा का माल देना पड़ेगा। ये हमारी बात हुई। दूसरी हदीस है 2291, ये काफी लंबी रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے آدمی سے 1000 دینار قرض مانگا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لا جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو۔ قرض مانگنے والا بولا گواہ تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی ضامن لا۔ قرض مانگنے والا بولا کہ ضامن بھی اللہ کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو نے سچی بات کہی۔ چنانچہ اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اس کو قرض دے دیا۔ یہ صاحب قرض لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوئے اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری کشتی وغیرہ کی تلاش کی تاکہ اس سے دریا پار کر کے اس مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو اس سے طے پائی تھی اور اس کا قرض ادا کر دے، لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ آخر اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کیا، پھر 1000 دینار اور ایک اس مضمون کا خط اس کی طرف سے قرض دینے والے کو لکھا اور بھیج دیا، اس کا منہ بند کر دیا اور بھیج دیا اور اسے پانی میں لائے اور ڈال دیا۔ پھر کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیا تھا، اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا ضامن اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ بھی تجھ پر راضی ہوا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یہی دیا کہ اللہ پاک گواہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ گواہ کی حیثیت سے کافی ہے، تو وہ مجھ پر راضی ہو گیا۔ اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری ملے جس کے ذریعہ میں اس کا قرض اس تک پہنچا دوں مقررہ مدت میں، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے اب میں اس کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی۔ اب وہ دریا میں تھی اور وہ صاحب قرض دار واپس ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، قرض دار جس نے قرض لیا ہے اور قرض خواہ جس نے قرض دیا ہے، اگرچہ فکر اب بھی یہی تھی کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعہ وہ اپنے شہر میں جا سکیں۔ دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش میں بندرگاہ آئے کہ ممکن ہے کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو، لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی، وہی جس میں مال تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے ایندھن کے لیے لے لی، لیکن جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلا اور ایک خط بھی نکلا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ صاحب اپنے شہر آئے تو قرض خواہ کے گھر آئے اور یہ خیال کر کے کہ شاید وہ لکڑی نہ مل سکی ہو، دوبارہ 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں، لیکن اس دن سے پہلے جبکہ میں یہاں پہنچنے کے لیے سوار ہوا مجھے اپنی کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی چیز کبھی تم نے میرے نام بھیجی تھی؟ مقروض نے جواب دیا بتا تو رہا ہوں آپ کو کوئی جہاز مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں۔ اس پر قرض خواہ نے کہا کہ پھر اللہ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ صاحب اپنا 1000 دینار لے کر خوش واپس لوٹ گئے۔
عبداللہ بن مسعود کا قول جو یہاں مذکور ہوا ہے اس کو امام بیہقی نے موصولاً روایت کیا ہے، اور ایک قصہ بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود سے ایک شخص نے بیان کیا کہ ابن نواحہ کا مؤذن اذان میں یوں کہتا ہے، اشہد ان مسیلمۃ رسول اللہ۔ انہوں نے ابن نواحہ اور اس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا، ابن نواحہ کی تو گردن مار دی اور اس کے ساتھیوں کے باب میں مشورہ کیا۔ عدی بن حاتم نے کہا قتل کر دو، جریر اور اشعث نے کہا ان سے توبہ کرواؤ اور ضمانت لو۔ وہ 170 آدمی تھے۔ ابن ابی شیبہ نے ایسا ہی نقل کیا ہے۔ ابن منیر نے کہا کہ امام بخاری نے حدود میں کفالت سے دیون میں بھی کفالت کا حکم ثابت کیا، یعنی حدود میں بھی اور دیون میں بھی، قرض میں بھی، لیکن حدود اور قصاص میں کوئی کفیل ہو اور اصل مجرم یعنی مکفول انہو غائب ہو جائے تو کفیل پر حد یا قصاص نہ ہوگا۔ اس پر اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے، لیکن قرضہ میں جو کفیل ہو اس کو قرض ادا کرنا ہوگا۔ حدیث میں بنی اسرائیل کے جن 2 شخصوں کا ذکر ہے ان کی مزید تفصیلات جو حدیث حاضہ میں نہیں ہیں تو اللہ کے حوالے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے، کہاں کے باشندے تھے، کون سے زمانہ سے ان کا تعلق ہے۔ بہرحال حدیث میں مذکورہ واقعہ اس قابل ہے کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے۔ اگرچہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اور یہاں ہر چیز ایک سبب سے وابستہ ہے، قدرت نے اس کارخانہ عالم کو اسی بنیاد پر قائم کیا ہے، مگر کچھ چیزیں مستثنا بھی وجود پذیر ہو جاتی ہیں۔ ان ہر 2 میں سے قرض لینے والے نے دل کی پختگی اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ محض ایک اللہ پاک ہی کا نام بطور ضامن اور کفیل پیش کر دیا، کیونکہ اس کے دل میں قرض کے ادا کرنے کا یقینی جذبہ تھا اور وہ قرض حاصل کرنے سے قبل عزم مصمم کر چکا تھا کہ اسے کسی نہ کسی صورت یہ قرض بھی ضرور واپس کرنا ہوگا۔ اسی عزم صمیم کی بنا پر اس نے یہ قدم اٹھایا۔ حدیث میں اسی لیے فرمایا گیا کہ جو شخص قرض لیتے وقت ادائیگی کا عزم رکھتا ہے، پکا عزم رکھتا ہے، اللہ پاک ضرور اس کی مدد کرتا اور اس کا قرض ادا کرا دیتا ہے۔ اسی لیے ادائیگی کے وقت وہ شخص کشتی کی تلاش میں ساحل بحریہ پر آیا کہ سوار ہو کر وقت مقررہ پر قرض ادا کرنے کے لیے قرض خوار کے گھر حاضر ہو جائے، مگر اتفاق کی تلاش بسیار یعنی بہت زیادہ تلاش کے باوجود اس کو سواری نہ مل سکی، یعنی کشتی نہیں ملی، اور مجبوراً اس نے قرض کے دینار ایک لکڑی کے سوراخ میں بند کر کے اور اس کے ساتھ تعارفی پرچہ رکھ کر لکڑی کو دریا میں اللہ کے بھروسہ پر ڈال دیا۔ اس نے یہ عزم کیا ہوا تھا کہ لکڑی کی یہ رقم اگر اس قرض خواہ بھائی کو اللہ وصول کرا دے تو فبیہا، ورنہ وہ جب بھی وطن لوٹے گا اس کو دوبارہ یہ رقم ادا کرے گا۔ ادھر وہ قرض دینے والے ساحل بحریہ پر کسی آنے والی کشتی کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ بھائی وقت مقررہ پر اس کشتی سے آئے گا اور رقم ادا کرے گا، مگر وہ بھی ناکام ہو کر جا ہی رہا تھا کہ اچانک دریا میں اس بہتی ہوئی لکڑی پر نظر پڑی اور اس نے ایک عمدہ لکڑی جان کر ایندھن وغیرہ کے خیال سے اسے حاصل کر لیا۔ گھر لے جانے پر اس لکڑی کو کھولا تو حقیقت حال سے اطلاع پا کر اور اپنی رقم وصول کر کے مسرور اور کافی خوش ہوا۔ چونکہ ادا کرنے والے حضرت کو وصول کرنے کی اطلاع نہ تھی، وہ احتیاطاً وطن آنے پر
دوبارہ یہ رقم لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور تفصیلات سے ہر دو کو علم ہوا اور وہ دونوں بے انتہا مسرور اور خوش ہوئے۔ یہ توکل علی اللہ کی وہ منزل ہے جو ہر کسی کو نہیں حاصل ہوتی۔ اسی لیے نبی اکرم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، اپنے اونٹ رات کو خوب مضبوط باندھ کر اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اسے کوئی نہیں چرائے گا۔ آج بھی ضرورت ہے کہ قرض حاصل کرنے والے مسلمان اس عزم صمیم اور توکل علی اللہ کا مظاہرہ کریں کہ وہ اللہ کی توفیق سے ضرور بضرور قرض کی رقم جلد ہی واپس کر دیں گے۔ وہ ایسا کریں گے تو اللہ بھی ان کی مدد کرے گا اور ان سے ان کا قرض ادا کرا دے گا۔ ان دونوں شخصوں کا نام معلوم نہیں ہوا۔ حافظ نے کہا، یعنی حافظ ابن حجر نے، کہ محمد بن ربی نے مسند صحابہ میں عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے کہ قرض دینے والا نجاشی تھا۔ اس صورت میں اس کو بنی اسرائیل فرمانا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ بنو اسرائیل کا متبع تھا، ان کا پیروکار تھا، نہ یہ کہ ان کی اولاد میں سے تھا۔ علامہ عینی نے اپنی عادت کے موافق حافظ ابن حجر پر اعتراض کیا اور حافظ صاحب کی وسعت نظر اور کثرت علم کی تعریف نہیں کی اور کہا یہ روایت ضعیف ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ حافظ ابن حجر نے خود فرما دیا ہے کہ اس کی سند میں ایک مجہول راوی ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں، ان کی عربی عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اس حدیث میں جواز ہے کہ قرض میں وقت مقرر کیا جائے اور وقت مقررہ پر ادائیگی کا وجوب بھی ثابت ہوا، اور اس سے بنی اسرائیل کے عجیب واقعات کا بیان کرنا بھی جائز ثابت ہوا تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جائے اور ان کی اقتدا کی جائے۔ اس سے دریائی تجارت کا بھی ثبوت ملتا ہے اور دریائی سواریوں پر سوار ہونا بھی، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کاتب شروع میں اپنا نام لکھے۔ اس سے قرض کے متعلق گواہوں کا طلب کرنا اور اس کے کفیل کا طلب کرنا بھی ظاہر ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، اور اس سے توکل علی اللہ کی فضیلت بھی نکلی، اور یہ بھی کہ جو حقیقی متوکل ہوگا اللہ پاک اور اس کی مدد و نصرت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یعنی جو حقیقی معنی میں اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا، اس کی نصرت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی و وافی ہے۔ اس قسم کی بہت سی آیات قرآن مجید میں وارد ہیں، مگر اس سلسلہ میں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جانے کا نام توکل نہیں ہے۔ آدمی بیٹھا ہے، محنت نہیں کرتا، مزدوری نہیں کرتا، کوئی نوکری نہیں تلاشتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو روزی نہیں دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے ماں باپ اسے کھلا رہے ہیں لیکن وہ اپنی کمائی سے کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے، بلکہ کام کو پوری قوت کے ساتھ انجام دینا اور اس کا نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا اور خیر کے لیے اللہ سے پوری امید رکھنا، یہ توکل ہے جو ایک مسلمان کے لیے داخل ایمان ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ میرے متعلق جو بھی گمان قائم کرے گا، مطلب یہ کہ بندہ اللہ پر جیسا بھی بھروسہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ اسرائیلی مومن نے اللہ پر پورا بھروسہ کر کے 1000 اشرفیوں کی خطیر رقم کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے اس کے گمان کو صحیح کر کے دکھلا دیا اور مرسل الیہ تک پہنچا دیا۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.